ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، شمارہ مارچ 2026۔ مضمون: روزہ یا بھوک۔ اسے تحریر کیا ہے مسز فقیہہ صابر سروری قادری نے۔ روزہ یا بھوک، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہمارا عمل محض ایک رسم ہے یا ایک زندہ حقیقت؟ کیا ہم صرف سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا حساب رکھتے ہیں یا اپنے نفس کے عروج و زوال پر بھی نظر رکھتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ پیٹ کا خالی ہونا محض ایک فاقہ یعنی بھوک ہے، جبکہ روح کا بے لگام خواہشات سے دستبردار ہو جانا روزہ ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک ایسی مخلوق ہیں جس کا ایک پاؤں مٹی یعنی مادیت میں ہے اور دوسرا آسمان یعنی روحانیت میں۔ سال کے 11 مہینے ہم اپنی مٹی کی دیواروں کو سینچنے، معدے کی آگ بجھانے اور خواہشات کے انبار لگانے میں صرف کر دیتے ہیں، جس سے ہماری روح آہستہ آہستہ مادیت کے ملبے تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ روزہ دراصل اسی روح کو بیدار کرنے کی ایک سالانہ مہم ہے۔ یہ صرف کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ مادیت کے شور میں روح کی سرگوشی سننے کا نام ہے۔ یہ صرف پیٹ کو خالی رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کو یہ بتانے کا طریقہ ہے، اے اللہ، میرے لیے تیری رضا ان نعمتوں سے زیادہ اہم ہے جو میرے سامنے پڑی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کریم ہمیں روزے کی فرضیت اور اصل مقصد بتاتا ہے۔ روزہ کی فرضیت، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ ترجمہ: پس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم 2 ہجری میں تحویل قبلہ سے کم و بیش 15 روز بعد نازل ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن ہم کو خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بہت بڑے مہینے نے تم پر سایہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ اس ماہ میں جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے، اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے گویا اس نے فرض ادا کیا۔ جس نے رمضان میں فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ وہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ وہ مساوات، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو ایک روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس سے روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں آتی۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص روزہ افطار نہیں کروا سکتا۔ خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کراتا ہے۔ جو روزہ دار کو سیر ہو کر کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت، درمیانہ حصہ بخشش اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام یعنی نوکر کا بوجھ ہلکا کر دے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ بحوالہ مشکات شریف۔ حضور پر نور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد، سورۃ البقرہ آیت 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ سے روزے کا مقصد واضح ہے کہ مسلمان متقی بن جائے اور تمام اخلاق رذیلہ اور اعمال بد سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے۔ متقی بننے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ حقیقت روزہ کتاب میں درج ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलाम से एक मर्तबा तकवा के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से दिल की तरफ इशारा फरमाया, तकवा यहाँ होता है। तकवा असल में कल्ब यानी बातिन के अल्लाह ताला के करीब होने का नाम है। जिस कदर किसी का कल्ब अल्लाह ताला के करीब होगा वो उसी कदर मुत्तकी होगा, यानी तकवा कुर्बे इलाही का नाम है। रोज़ा इंसान को कुर्बे इलाही में ले जाता है। सुल्तानुल फ़क्र हफ्तम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मद्दज़िल्लाहुल अक़दस फरमाते हैं, तकवा का पहला दर्जा ये है कि जिस चीज़ पर उलमा और फुक़हा का फतवा है उससे बचना ज़रूरी है। ये आम मुसलमानों का तकवा है। दूसरा दर्जा मुश्तबे यानी मशकूक चीज़ों से परहेज़ है, यानी शरीयत में किसी चीज़ को बज़ाहिर हलाल कर दिया गया है लेकिन मुश्तबे कहलाती है तो इससे गुरेज सुलहा का तकवा है। तीसरे दर्जा पर वो मुत्तकी हैं जो हराम हो जाने के अंदेशा से भी गुरेज करते हैं, ये अत्तकिया का दर्जा है। चौथा दर्जा उन चीज़ों से गुरेज का है जिनसे इबादत व अतात पर कुव्वत हासिल नहीं होती, ये सिद्दीकीन का तकवा है। गोया पहला दर्जा जो अवाम का तकवा है तर्के कुफ्र व शिरक है। दूसरा दर्जा जिसमें शरअ की मनहियात से परहेज़ और गुनाह के तर्क करने का हुक्म है, ये मुत्तकियों का तकवा है। तीसरे दर्जे पर खवास का तकवा है जो इबादत और रियाजत में ख़तरात को कम करता है। चौथे दर्जा पर वो हैं जो हर लम्हा तर्के मा सिवा अल्लाह पर कायम हैं और दुनिया का कोई ख़तरा दिल में नहीं आने देते, नफ्स और शैतान से खुलासी पा चुके हैं। ये खासुल ख़ास यानी आरफीन का तकवा है। यही अहले तकवा अल्लाह के महबूब हैं। यानी रोज़ा का असल मकसद मुत्तकी बनाना है। अगर तकवा हासिल होगा तो कुरान करीम से रहनुमाई, नूर और सिरात मुस्तकीम हासिल होगा। और तकवा की किस मंजिल तक पहुंचना चाहिए इसकी किस्में बयान कर दी गई हैं। जिस तरह इंसान दुनिया में आला से आला मरातिब और आला से आला ज़िंदगी के हुसूल की कोशिश करता है, इसी तरह तकवा की भी आला से आला मंजिल और मर्तबा की कोशिश करनी चाहिए। और रमज़ानुल मुबारक उन लोगों के लिए एक सुनहरी मौका है कि अल्लाह ताला से सिरात मुस्तकीम तलब करें और तकवा के हुसूल की कोशिश करें। किताब हकीकत रोज़ा से इक्तिबास। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ताहम यहाँ एक बहुत बारीक फ़र्क है कि अगर हम मुत्तकी बनने के लिए नहीं बल्कि सुबह से शाम तक सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि ये एक फ़र्ज़ है या एक रस्म है और इस दौरान हमारा रवैया वही पुराना रहता है, यानी वही गुस्सा, वही झूठ और वही दूसरों का दिल दुखाना वगैरह, फिर ये रोज़ा नहीं, सिर्फ एक जिस्मानी तकलीफ़ और भूख है। भूख इंसान को कमज़ोर और चिड़चिड़ा बनाती है, जबकि रोज़ा इंसान को नरम और मेहरबान बनाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही रोज़ेदार के बारे में ख़बरदार करते हुए फरमाया, जिसने रोज़े की हालत में झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। सही बुखारी हदीस नंबर 1903। नफ्स की सरकशी और रोज़े का पहरा। सुनन निसाई में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अस्सौमु जुन्नतुन मालम यखरिकहा। तर्जुमा, रोज़ा गुनाह से रोकने वाली ढाल है जब तक कि रोज़ादार इसको फाड़ न डाले। इंसानी नफ्स फितरती तौर पर एक सरकश घोड़े की मानद है जिसे अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो इंसान को गुनाहों की खाई में गिरा देता है। नफ्स अम्मारा यानी बुराई पर उकसाने वाला नफ्स हमेशा राहत, लज्जत और शहवत की तलाश में रहता है। वो चाहता है कि पेट हमेशा भरा रहे ताकि वो अपनी ताकत का इजहार कर सके। रोज़ा इस सरकश घोड़े के लिए एक लगाम है। जब इंसान भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करता है तो उसके नफ्स की वो अकड़ ख़त्म होने लगती है जो उसे बंदगी से दूर रखती थी। नफ्स की इसी इस्लाह और शैतानी असरात को ज़ाइल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता बयान फरमाया। शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, लिहाजा इसके रास्तों को भूख यानी रोज़े के ज़रिए तंग करो। यह हदीस पाक मुत्तफ़क़ अलैह है। यहाँ से ये बात वाज़ेह होती है कि रोज़ा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि ख्याल का भी होना चाहिए। अगर पेट तो खाने से रुका हुआ है लेकिन दिमाग साजिशों, हसद और बुरे इरादों में मसरूफ़ है तो नफ्स अम्मारा अब भी ज़िंदा है। हकीकी रोज़ा वो है जो नफ्स के इन तमाम खुफिया रास्तों को बंद कर दे जहाँ से शैतान हमलावर होता है। मुआशरती आईना और इंसानियत का दर्स। रोज़ा महज एक इनफरादी इबादत नहीं बल्कि ये एक अजीम मुआशरती दर्स है।
یہ ہمیں انا کی بستی سے نکال کر انسانیت کی وادی میں لے آتا ہے۔ ایک مالدار انسان جس کے دسترخوان پر ہر نعمت موجود ہے، جب دن بھر بھوک کی تپش برداشت کرتا ہے تو اسے پہلی بار اس مفلس کا احساس ہوتا ہے جس کے بچے کئی دن فاقے سے رہتے ہیں۔ یہ احساس محرومی ہی معاشرے میں عدل اور سخاوت کو جنم دیتا ہے۔ اگر ہمارا روزہ ہمیں کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے یا کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرنے پر آمادہ نہیں کرتا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے جسم کو تڑپایا تو ہے مگر روح کو بیدار نہیں کیا۔ ایک حقیقی روزہ دار کا ہاتھ افطار سے پہلے ہی دوسروں کے لیے کھل جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیاس کا علاج تو پانی کے گھونٹ میں ہے مگر اس کی روح کی پیاس کا علاج دوسروں کا دکھ بانٹنے میں ہے۔ روزہ اور اخلاص سے مراد یہ ہے کہ عمل ریاکاری سے پاک اور فقط رضا الہی کے حصول کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اخلاص کے ساتھ اعمال سر انجام دینے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الزمر آیت 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ ترجمہ: آپ اللہ کی عبادت اس کے لیے اپنی طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کریں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے میں اپنے بندوں میں سے جس سے محبت کرتا ہوں اس کے دل میں ودیعت کرتا ہوں۔ اسے امام دہلوی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، روزے کی سب سے بڑی شان اور اس کی روح اخلاص ہے۔ باقی عبادات کی نسبت اس میں ریا کا خطرہ کم ہے۔ ہر عبادت دکھائی جا سکتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور حج کے لیے مادی وجود کا اظہار ضروری ہے، مگر روزہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک پوشیدہ محبت کا نام ہے۔ انسان بند کمرے میں اکیلا ہو، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہو، اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، پھر بھی وہ پیاس کی شدت میں لب تر نہیں کرتا۔ یہ وہ انتہا ہے جہاں بندہ اپنے مادی وجود کی نفی کر کے صرف رب کی موجودگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں نفس، دکھاوا اور دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ روزہ اس لیے اخلاص کی بلند ترین مثال ہے کہ کوئی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ دوسرا واقعی روزے سے ہے۔ بھوک چھپ کر بھی مٹائی جا سکتی ہے مگر روزہ دار ایسا نہیں کرتا، اور گناہ اکیلے میں بھی ترک کرتا ہے کیونکہ اللہ کو حاضر و ناظر مانتا ہے۔ روزہ اور جزا: حقیقی روزہ دار کے لیے ایک منفرد انعام کا وعدہ کیا گیا ہے، الصیام لی وانا اجزی بہ۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث میں لی یعنی میرے لیے کا لفظ روزے کے اخلاص کو باقی تمام عبادات سے ممتاز کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ مزید فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ دار کا سونا عبادت، سانس لینا تسبیح اور دعا بہترین اجابت ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور ایک منادی کرنے والا پکارتا ہے، اے طالب خیر، جلد تیرا وقت ہے، اور اے طالب شر، ٹھہر جا کہ تیری جگہ نہیں۔ روزہ اور صحت: ڈاکٹر و اطباء بتاتے ہیں کہ روزہ کا صحت جسمانی سے خاص تعلق ہے، اور رمضان میں سب خود یہ تجربہ کرتے ہیں کہ 12 سے 15 گھنٹے خالی پیٹ رہ کر افطار کے وقت بے شمار نعمتیں اور لذیذ غذائیں چند منٹوں کے اندر معدہ میں پہنچ جاتی ہیں اور کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ یہ صرف روزہ کی برکت ہے۔ اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس میں جہاں ظاہر و باطن کا تزکیہ ہوتا ہے وہاں تندرستی بھی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ حافظ مندری نے الترغیب والترہیب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جہاد کرو غنیمت حاصل ہوگی، روزے رکھو تندرست رہو گے، سفر کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ بھوک سے روزے تک کا سفر۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ روزہ ایک تربیتی کورس ہے، نہ کہ ایک سالانہ رسم۔ اگر رمضان کے 30 دن گزرنے کے بعد بھی ہماری زبان میں وہی زہر، ہمارے دل میں وہی کینہ اور ہمارے کاروبار میں وہی ملاوٹ باقی ہے تو ہم نے صرف 1 مہینہ اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ جس طرح لوہا بھٹی میں تپ کر کندن بنتا ہے، اسی طرح انسان کو بھوک اور صبر کی بھٹی میں تپ کر انسان کامل بننا چاہیے۔
ایسے لوگ جو روزے کی روح سے واقف نہیں ہوتے، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ وعید ہمیں لرزا دینے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1690 ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو اپنے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ روزہ اور بھوک دو الگ راستے ہیں۔ ایک راستہ معدے کے سیر ہونے پر ختم ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ اللہ کی معرفت اور نفس کی پاکیزگی کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم محض بھوکا رہنا چاہتے ہیں یا اپنے وجود کو روزے کے نور سے منور کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقی روزہ وہی ہے جو افطار کی گھنٹی بجنے سے پہلے ہمارے نفس کے بتوں کو پاش پاش کر دے۔ روزہ یا بھوک کا فیصلہ ہماری نیت اور ہمارے عمل نے کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فاقہ روزہ بن جائے تو ہمیں اپنے نفس کو اللہ کی محبت کی آگ میں تپانا ہوگا۔ ہمیں اپنی بھوک کو بندگی میں، اپنی پیاس کو معرفت میں اور اپنے صبر کو تقویٰ میں بدلنا ہوگا۔ حاصل کلام، آخر کار حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ بھوک اور روزہ ایک جیسے دکھائی دے کر بھی ایک نہیں ہے۔ بھوک جسم کو روکتی ہے جبکہ روزہ نفس کو بدلنے کے لیے آتا ہے۔ بھوک افطار پر ختم ہو جاتی ہے، مگر روزہ اگر درست راستے پر ہو تو انسان کے اندر ایک نیا شعور چھوڑ جاتا ہے۔ وہ شعور جو خواہش کو قابو میں رکھنے سے آگے بڑھ کر خواہش کی جڑ تک پہنچتا ہے۔ یہیں سے عبادت دو حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک وہ جو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے اور دوسری وہ جو انسان کے اندر باقی رہتی ہے۔ پہلی کا حاصل معدے کی خالی کیفیت ہے اور دوسری کا حاصل دل کی بیداری۔ پہلی انسان کو خود پر مطمئن کر دیتی ہے اور دوسری اسے اپنے رب کا محتاج بنا دیتی ہے۔ پس حقیقی روزہ وہ نہیں جو صرف کھانے سے روکے، بلکہ وہ ہے جو انسان کو خود سے روکے اور بندے کو عبادت کے فخر سے نکال کر عبودیت کی عاجزی میں داخل کر دے۔ جب روزہ اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر وہ صرف ایک فرض نہیں رہتا بلکہ معرفت کی طرف کھلنے والا دروازہ بن جاتا ہے، اور یہی روزے کی اصل کامیابی ہے۔ آئیے عزم کریں کہ اس بار ہمارا روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ پورے وجود کا ہوگا، جو ہمارے نفس کو پاک کر کے ہمیں واقعی ایک بہتر انسان بنا دے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزہ کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استفادہ کتب: کتاب حقیقت روزہ، تصنیف لطیف سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس۔ ماہنامہ سلطان الفقر لاہور، شمارہ اپریل 2021۔ مضمون: رمضان المبارک کی برکتیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔